رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه النبي الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھنے والوں کے بعد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم. صلوا علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ میرے پیارے بندو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی اگر تم جینا چاہتے ہو، اچھی زندگی جینا چاہتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی جنت والی ہو جائے، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزوں سے گزارے، اس طریقے پر تمہیں چلنا ہے. یہ تمام جہان کی جو نعمت عظمی ہمیں میسر ہوئی ہیں، ہمیں ملی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کو اسی طرح کامیاب و کامران بنانا ہے، تو ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. آج وقت بہت تھوڑا ہے، وہ اس لیے کہ اگر گاؤں کا کوئی شخص تھوڑا دیر سے کسی چیز میں دیر کر دے تو چلتا ہے، اگر امام تک کوئی کسی وجوہات کی وجہ سے لیٹ لپیٹ ہو جائے تو پورا کام پھر لیٹ سے ہوتا ہے. ایسا ہے. اور چونکہ ہوا یہ کہ میں رات میں گیا تھا پروگرام، 4 بجے رات میں لوٹا ہوں، تو اس کی وجہ سے بہت چند منٹ بچے. 10 منٹ آپ لوگ پورے محبت کے ساتھ تشریف رکھے. آج 1-2 منٹ ہو جائے تو آپ اعتراض نہ کریے گا. 1-2 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. 10 منٹ آپ پوری محبت سے سماعت کریں گے، پوری محبت سے. جو لوگ آگے آ جائیں، خالی جگہ پڑی ہے ابھی، تو پیچھے سے جو لوگ آئیں گے ان کو آسانی ہو جائے گی کہ آتے جائیں گے، بیٹھتے جائیں گے. جو لوگ آیا کریں تو آگے سے بیٹھا کریں، کیونکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ملے گی. بعد میں آنے والوں کو آسانی مل جائے گی. خالی جگہ ملے گی، بیٹھتے ہوں گے. آگے بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے. فرض نمازوں میں آگے والے صف میں، جنازے میں پیچھے والے صف میں. ہاں، فرض نمازوں میں آگے والے صف میں اور جنازے میں پیچھے والے صف میں بہتر ہے.
پوری محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیں سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ سے بات کرنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف آج ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے تو آج ہمارے لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس طریقے کی زندگی گزارنا بڑی دشواری والی بات ہے. کوئی آسان بات ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے اللہ رسول کے لیے چھوڑ دینا. کوئی آسان بات ہے کہ پورے دن میں 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھنا. کوئی آسان بات ہے کہ انسان اپنی زبان سے بولے تو جھوٹ نہ بولے. کوئی آسان بات ہے کہ انسان کسی کی برائی سنے تو چھپا لے. کوئی آسان بات ہے کہ کسی کے بارے میں جب وہ بات کرے تو اچھی بات کرے. کوئی آسان بات ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری پورے دل سے اور مخلص ہو کر کے کرے. کوئی آسان بات ہے کہ اگر کوئی سامنے سے گالی بھی دے تو اسے معاف کر دے. کوئی آسان بات ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ان ساری باتوں پہ آپ عمل کر لیں گے تب انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، خوشحال زندگی ہو جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ اسلام ابھی شروع ہوا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تھا. تو بس ایک صحابی ہیں، ان کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، جن کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں جب پتا چلا کہ مکہ میں کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی علی کو بھیجا. کہا جاؤ مکہ جا کر دیکھ لیا جا کے کہ بھلا وہ کون سا شخص ہے جو اللہ کے وحدہ لا شریک کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے نبی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے. تو ان کے بھائی آئے اور جا کر کے واپس ان کو بتایا جا کر کے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمام مکہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں، وہ ہر ایک لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لوگوں کی مخالفت بھی ان کے ساتھ زیادہ ہے. لوگوں کی مخالفت بھی ان کے ساتھ زیادہ ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ خود مکہ آئے اور کہا کہ میں خود جا کر کے دیکھوں گا کہ کیا ماحول ہے. میرے محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کی غرض سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے ہیں. اور مکہ آ کر کے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو مکے میں جتنے بھی لوگ تھے، سردار جو ہوتے تھے مکہ کے شہر میں اپنے اپنے جو ہے تکیہ لگائے بیٹھے ہوا کرتے تھے اس وقت، تو انہوں نے خوب مارا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت عباس ان کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور کہتے ہیں قریش سے کہ یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے، تم جانتے ہو کہ اگر تم اس کے ساتھ لڑائی کرو گے تو وہ پھر ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے. تو اس طرح سے ان کو بچا لیا جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ میں تھوڑی سی کھجوریں لایا تھا، جب وہ ختم ہو گئی تو میں صرف زمزم پیتا تھا، زمزم طاقت والا پانی. وہ کہتے تھے زمزم میرے پینے کے بھی کام آتا تھا اور بھوک بھی ختم کرنے کے کام آتا تھا. یعنی زمزم پینے کے بعد نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس. تو میں ایسے ہی رہا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی. حضرت علی نے کہا مہمان ہو؟ ہاں. اپنے گھر لے گئے. وہ گھر 2 دن رہے تو نہ انہوں نے کچھ بتایا نہ انہوں نے کچھ پوچھا. پھر ایسے ہی اعتماد کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں. جیسے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، ویسے ہی وہ ایمان لے آتے، فوراً ایمان لے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آج کوئی نماز پڑھے تو اس کو لوگ عزت دار سمجھتے ہیں، اگر آج کوئی کلمہ پڑھے تو اس کو جو ہے ذکر و اذکار والا سمجھا جاتا ہے، اگر آج کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کرے، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے نعرے لگائے تو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے بھی کل ربیع الاول شریف میں بہت جگہ پوری دنیا عالم کے اندر نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے نعرے لگے تو لوگوں نے بہت اچھا کہا، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، اور یہ کہ تمام دنیا خوش تھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خوشی منا رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ جیسے ہی جب وہ ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور مکہ میں آنے کے بعد لوگوں کو اشارہ کر کے کہتے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے ہی یہ جملے ادا کرتے ہیں تو مکہ کے تمام قریش کے بڑے بڑے سردار مل کر کے ان کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس آتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے اوپر اپنے آپ کو یعنی گرا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچ جائیں مار کھانے سے، تو پھر انہیں بچا لیا جاتا ہے۔ میرے محترم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تم اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ، اور جب اسلام کا یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا اسلام کو تو تم واپس چلے آنا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ پورے عام کر دی اور اسلام پھیلنے لگا، تب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ آج دنیا میں بڑے بڑے لوگ گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی گاڑیاں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک پیالہ پانی پینے کے لیے تھا، اور ایک کمبل تھا اوڑھنے کے لیے، ایک کمبل تھا اور ایک کپڑا تھا پہننے کے لیے، اور اسے بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے اسی کا حساب اللہ نے مجھ سے لے لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت ابو ذر کا زہد تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی، نہ گھر بنایا، نہ زمین جائیداد بنائی، کچھ بھی نہیں اکٹھا کیا، وہ تو ایک اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے، تو کسی کو دیکھا کہ پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اینٹ بھی خیرات کر دی، اور ان کے پاس جو کٹورا تھا پانی پینے کے لیے، کسی کو دیکھا کہ وہ چلو میں پانی پی رہا ہے تو وہ کٹورا بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ میرے محترم، اور کمبل جو وہ اوڑھتے تھے تو جب وہ پہاڑ کی جو ہے سائے میں ٹیک لگا کے سوتے تھے تو ان کو ہوا نہیں لگتی رہتی، تو وہ کمبل بھی خیرات کر دیا، یعنی کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سچے بندے ہیں، پورے طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے، ماننے والے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھتے، اپنے لیے ایک ذرہ برابر بھی چیز نہیں رکھی۔ میرے محترم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا زہد تو زہد عیسیٰ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے ہیں اور تھوڑا سا ہلایا، کہا ابو ذر، جی آقا، فرمایا کہ تم مدینہ سے بہت پیار کرتا ہے، کہا ہاں، کہا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب تجھے مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تو کیا سچ میں مجھے نکال دیا جائے گا؟ کہا ہاں، تجھے اس مدینہ سے جانا پڑے گا۔ تو کہا میں تلوار نکالوں گا۔ تو حضور نے فرمایا جہاں تجھے بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ کہا یا رسول اللہ کب تک؟ کہا کہ اللہ جب تک تیری اور مجھ سے ملاقات نہ کرا دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس مدینہ سے بھی جانا پڑے گا۔ اس طریقے کا زہد تھا۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، انشاءاللہ تعالی بیان میں یہی روک رہا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ آپ حضرات تھوڑا سا آپ بھی جلدی کریں گے اور ہم بھی جلدی کریں گے اور اس بیان کو مکمل سننا. اور یہ میرا سب سے پیارا موضوع ہے، بہت عزیز ہے. جب میں بہت دکھ کے عالم میں ہوتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے پوری دنیا عذاب ہو گئی ہے، میرے لیے میرے دل کو قرار نہیں ملتا، تو میں یہ کتاب کھولتا ہوں تو یہ صفحہ پڑھتا ہوں.